أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ آج کی یہ مجلس بہت ہی صاحب علم، اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و فضل میں برکت دے، ان کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں اور ان کے علم سے استفادے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک مشہور حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم شیخ محترم سے سننے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ جو آدمی حدیث سنے گا اور حدیث کو دوسروں تک پہنچائے گا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار رکھے گا۔ تو شیخ محترم کے تعارف سے آپ کی شخصیت ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ شیخ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور آج کے اس درس میں ہم کوشش کریں کہ ہم پوری طرح صحیح فائدہ اٹھائیں۔ سامنے بھی آ جا سکتے ہیں، جو پیچھے ہیں یہاں بھی آ جا سکتے ہیں، یہاں جیسے لوگ بیٹھے ہیں یہاں بھی آ جا سکتے ہیں، ذرا سمٹ کر بیٹھیں، مطلب جم کر بیٹھیں تاکہ باتیں سیدھے ہمارے سینے میں داخل ہو جائے، ہمارے ایمان کے اضافے کا سبب بن جائے۔ تو شیخ محترم مسلسل جب سے آئے ہیں، ایسے سمجھیے کہ ایئرپورٹ سے آتے آتے ہی شیخ نے اپنے پروگرام فکس کر دیے، سیدھے ہوٹل نہیں گئے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، سیدھے الاذان گئے، وہاں سے جو پروگراموں کا سلسلہ جو ہے 1 منٹ بھی خالی نہیں گیا ہے، اور طرح طرح کے پروگرام شیخ کے ہوتے رہے ہیں۔ یہ شاید آخری مشوار ہے، نام شیخ یا آخری تو اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و فضل میں برکت دے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا، ابھی 1 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے، تو انشاءاللہ جو کچھ میسر ہو ہم سنیں گے، اور اس یقین کے ساتھ سنیں گے کہ ضرور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دیتے ہیں جسے لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کتنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا پہلے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اپنے گھر میں بیٹھنے اور کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع عطا کیا۔ یہ اسی رب العالمین کے توفیق اور فضل سے ہوتا ہے۔ یہ رب العالمین اس بات پر ہم سب کے شکر گزاری کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہم اپنے یہاں مدراس کی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور ان حضرات کے بھی شکر گزار ہے جنہوں نے اس طرح کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول کرے۔ دوستو، ہمارے لیے جو آج اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، مشائخ نے اور ذمہ داروں نے جو اختیار کیا ہے وہ ایک حدیث رسول ہے۔
जिस हदीस के रावी मशहूर साहबी अबू उमामा हैं, अबू उमामा ये हैं। और इंशाअल्लाह इसी हदीस के मुतालिक कुछ कुरानी आयात और हदीस से मज़ीद पेश करेंगे। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस के अल्फाज हैं, अबू उमामा अल-बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन कुल्लुहुम गामिनुन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इन आशा रुज़िका व कुफिया व इन माता अदखलहुल जन्नह। बहुत बड़ी बशारत है। व रजुलुन दखल बैतहु फसल्लम अला अहली, ये दो चीजें हो गई। नंबर 3, व रजुलुन खरज फी सबीलिल्लाह इन आशा रुज़िका व कुफिया व इन माता अदखलहुल जन्नह औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 3 चीज़ें बयान की गई हैं दोस्तों, बड़ी अहम हैं और हमारे रोज़मर्रा और मुआशरती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। और हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल और बहुत सारे अहले इल्म ने नकल किया है। इस मफ़हूम की हदीसें और हैं, लेकिन हमने जो मतन पढ़ा है वो अबू उमामा अल-बाहिली। अब पहले तो सहाबी के बारे में सुन लें। अबू उमामा अल-बाहिली, इनका नाम सुदै इब्न अजलान, सुदै इब्न अजलान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाहिला के रहने वाले थे। एक कलमा पढ़े, जब मुसलमान हुए और अपने कौम को जब दावत और तबलीग, अल्लाह का पैगाम, इस्लाम का दावत देने के लिए गए तो बहुत खुश थे कि मैं जाऊंगा, एक अच्छी चीज़ लेके जा रहा हूँ, हमारी कौम मरहबा कहेगी, वेलकम करेगी और खुश होंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, इंसान जैसे चाहे, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। लोगों, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। गांव के लोगों को पता चला, रास्ते ही में इनको रोक दिया और गांव में दाखिल नहीं होने दिया। तुम बेदीन होके आगे, तुमको नहीं आने देंगे। गर्मी का मौसम था, शिद्दत की गर्मी, और भी अरब की लू, जहां न साए के लिए दरख्त हो, न कोई दीवार हो कि साए में बैठे, सेहरा के अंदर इनको रोक दिया। गर्मी का मौसम था, बेचारे प्यास लगी तो पानी नहीं दे रहे हैं, पानी से रोक दिया। खाने पीने की बारी आई तो रिश्तेदारों से खाना तलब किया तो उन्होंने खाना देने से इनकार किया और बहुत इशरार किया तो खिंजीर का गोश्त खाने के लिए और शराब पीने के लिए ये हराम चीजें पेश की कि अब तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम ला लिए तो आज खाते हो कि नहीं खाते हो, जान बचाने के लिए खाते हो कि नहीं खाते, और शराब पीते हो कि नहीं पीते। तुम कहते हो हम उस दीन को, वो दीन लेकर के आए हैं जिसमें सुअर खाना, खिंजीर खाना हराम है, शराब पीना हराम है, ये है वो। आज तो खाओ, बुलाओ अपने रब को, खिलाए पिलाए। इन्होंने कहा अल्लाह की कसम, जान निकल जाए लेकिन तुम्हारा दिया हुआ खाना और पीना हम इस्तेमाल हराम है, हमने हराम समझा है। गांव के लोगों ने भी ऐसे ही छोड़ दिया बेचारे को, भूखा प्यासा। कहते हैं कि उस गर्मी में जब प्यास लगी और भूख लगी, बेताब हुए तो कहते मैं कब बेहोश होके गिर गया मुझे पता नहीं। गांव के लोग कहते मर जाए लेकिन इसको गांव में नहीं दाखिल होने देंगे, खाने पीने की चीज नहीं देंगे तो ये हराम चीज। और ये कहते हैं मैं हराम खा के तुम्हें खुश नहीं करना चाहता, मैं अपने रब को खुश करना चाहता हूं। गिर गए, एक पता नहीं कितनी देर पड़े रहे तो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला ने रिस्क का इंतजाम इंसान के हाथ में नहीं दिया है। रिस्क का इंतजाम अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जानवर हो, इंसान हो, हराम हो, हलाल हो, जितने भी चरिंद और परिंद दुनिया में चलते हैं, अल्लाह ने फरमाया सबके रिस्क का इंतजाम हमने अपने हाथ में रखा है। अगर इनके हाथ में रखता जिससे नाराज होते उसको भूखा मार डालते।
اسی لیے رزق کا انتظام، بلکہ ذرا تھا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے ایک مثال بیان کر دے، بہت اچھی ہے، یاد ہے ہمیں۔ امام خطیب بغدادی اور امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام عفان بن مسلم ایک بہت بڑے محدث، امام احمد بن حنبل کے استاد، اندازہ لگائیں کتنے بڑے محدث، معمولی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ جب فتنے خلق قرآن عام ہوا اور مامون نے اس کے بعد کے حکام نے کہا کہ قرآن معتزلہ کی حکومت ہوئی، جو انسان کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس کو باقی رکھو، اور جو کہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس کو قتل کر دو۔ ان کو 500 وظیفہ ان کے حاکم کے دادا کے زمانے سے مل رہا تھا، 500 درہم۔ کس لیے؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کر رہا ہے، ماشاءاللہ یہ خدمت کر رہا ہے، اپنی زندگی وقف کیا حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں، تو اس کے گھر کے اخراجات کے لیے 500 خلیفہ کی طرف سے بیت المال سے ان کو انعام ملتا تھا، اسی پہ گزارا تھا، کوئی اس کاروبار کیا ہی نہیں۔ اور ماشاءاللہ چلتے چلتے تعجب کرے، میں گھر میں کھانے والے تھے 40 آدمی، ہم تو کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، بس کہاں سے کھلائے گے کہاں سے پلائے گے، وہاں کوئی پابندی نہیں تھی، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں اس کے نوکری سے ملتا ہے، اور ان کا عقیدہ تھا نوکری تو ایک بہانہ ہے دنیا میں، لیکن رزق اصل میں کہاں سے ملتا ہے؟ انتظام وہاں سے ہوتا ہے۔ امام عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ، ان کی باری آئی، سینکڑوں کو قتل کیا، ہزاروں کو گرفتار کیا، ان کی باری آئی تو مسجد میں درس دیتے تھے، عصر تا مغرب درس دیے، مغرب کی نماز ہوئی، اب سوچ رہے تھے کہ کیا کریں گے وہاں جا کر کے، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد جائیں گے، تو سامنے مسجد کے کچھ دکاندار تھے، ان سے کچھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی دکان پر جا کر کے بیٹھ گئے، دکان پر بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ایک شخص گھوڑے پر آیا، کہا کہ آپ عفان بن مسلم ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ قرآن کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کہا اس عقیدے پہ ہی ہے، قرآن کو مخلوق نہیں مانتے؟ کہا اللہ کے کلام، اللہ ہمیشہ سے ہے، خالق ہے، تو اس کا کلام جو ہے اس کی صفت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کہا کہ اس پر اٹے ہیں؟ کہا اب پاکٹ نکالا، کہا کہ اگر آپ ہمارے عقیدے کو قبول نہیں کرتے تو آج سے آپ کا وظیفہ ختم۔ 500 جو مل رہا تھا، 40 آدمی گھر میں ہیں، ان کے علاوہ بیوی بچے پوتے پوتیاں سب، اور ادھر 500 حکومت سے ملتا تھا، اسی پہ گزارا تھا۔ اب آ کر کے لیٹر پکڑایا اور کہا یہ آپ کا انجام ہے، اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے تو یہ آپ کا رزق آج سے ختم۔ بیچارے بڑے غمگین، روزانہ گھر جاتے تھے تو پوتے انتظار کر رہے ہیں، پوتیاں انتظار کر رہی ہیں، بیٹے انتظار کر رہے ہیں، نواسیاں انتظار کر رہے ہیں کہ دادا نانا آئیں گے تو کچھ نہ کچھ، چاکلیٹ تو تھا نہیں، اصلی غذائیں ہوتی تھی، کچھ پھل فروٹ خرید کر کے لائیں گے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے گئے تو بالکل ایسے غمزدہ پریشان، اللہ اکبر، غمزدہ پریشان، سلام کیا اور جا کر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ گئے۔ پورا گھر 40 ممبر کا پریشان، آج ان کو کیا ہو گیا؟ آج خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ آئے، اور آنے کے بعد دیکھو تو سیدھے چلے گئے، نہ ہنسنا ہے، نہ بولنا، نہ نواسوں سے لاڈ اور پیار، نہ پوتوں سے لاڈ پیار، نہ بیوی بچوں سے، کوئی، چلے گئے۔ اللہ اکبر، اکیلے جا کے بیٹھ گئے بیچارے، یہی فکر میں کہ اللہ روز یہی آتا تھا اور اسی پہ گزارا، رزق کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ اللہ بس آپ رزاق ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، ابھی اذان عشاء نہیں ہوئی تھی تو کسی نے زور سے دروازہ پیٹا، اس زمانے میں بیل تو نہیں تھے، گھنٹی بجے گی، پیٹا ایسے ہی،
سارے گھر والے ڈر گئے شاید کی، اور حضرت بھی ڈر گئے. کیوں؟ جس نے انکار کر دیا وہ زندہ نہیں رہتا تھا. اب یہ بھی اپنے کفن کے بارے میں سوچتے سمجھتے کہ آئی پولیس اب لے گئی، اور لے جانے کا مطلب ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی. اس طرح سے ایک خوف زدہ، بیوی بچے بھی پریشان. بہرحال نوکر جو تھا غلام بیچارہ جا کے دروازہ کھولا تو ایک تیلی سمجھتے ہیں نا، ایسا انسان زیات جو تیل کا کاروبار کرتا تھا. اگر تیل کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے کپڑا کبھی صاف نہیں، کچھ نہ کچھ لگے گا. ٹوپی میں بھی تیل لگا ہوا ہے، شرٹ میں بھی لگا ہوا ہے، اور اگر لنگی والا رہا ہوگا تو لنگی میں بھی تیل لگا ہوا ہے. چاروں طرف سے ارے تیلی کیسے آ گیا بن گیا یہاں؟ کہا کہ ہاذا بیت عفان ابن مسلم. کہا کہ ہاں. کہا کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں، وہ تو اندر بیڈ روم میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اس نے ایک تھیلی نکالی، شاید تھیلی نکالی اور کہا یہ لے جا کر کے عفان کو دے دو. جیسے لیٹر پہنچا سب سمجھ گئے کہ شاید وارنٹ نکلا، پکڑو اور گردن. وہاں صبح ہوئی، بیوی ادھر سے آئی، بہویں آئی، بیٹی آئی، سب 40 آدمی گھر کے اندر. کیا ہو گیا؟ تو جب سب اکٹھا ہو گئے اس کے اندر پڑھا تو لکھا کیا تھا؟ ابھی میں نے سنا ہے اذان عشاء کے پہلے کہ سنت پر عمل، سنت پر عقیدہ رکھنے، سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی وجہ سے مامون نے 500 جس کے دادا کے زمانے سے وظیفہ ملتا تھا اس نے بند کر دیا ہے. تو ایسا کریں، آپ کوئی ٹینشن نہ لیں، 1000 ہر مہینے میں آپ کے گھر پہنچا جایا کروں گا. اللہ اکبر. 500 کا دروازہ بند کیا تو کتنے لانے دلوایا؟ 1000. دل باغ بیوی بھی بچے سب کا ٹینشن ختم. لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا، باہر نکلے اور آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اے لوگو وفی السماء رزقکم وما توعدون. سورہ ذاریات کی آیت پڑھی. اے لوگو تمہارے رزق کا انتظام آسمان عرش والا کرتا ہے، بغداد کا بادشاہ وہ رزق کا انتظام نہیں کرتا. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تو میرے بھائی رزق کا انتظام بتا رہا تھا. امام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، کہتے بے ہوش ہو گئے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، کچھ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ کھول سکے. بھوک اور پیاس ظالموں نے اس قدر ہمیں مدہوش کر دیا تھا کہ آنکھ نہیں کھل رہی تھی، لیکن کچھ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. واللہ اللہ کس طرح سے زندہ رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ کہ ایسے کھولتے کھولتے پیتے تھوڑی دیر میں جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا ایک ڈول لٹکا ہوا ہے اور بہترین ٹھنڈا پانی نیچے سے ہمارے منہ میں ٹپک رہا ہے. کہتے ہو اس قدر ٹپکا اور جب سیراب ہو گیا تو نہ پانی بچا، نہ نظر آیا، کوئی ساری چیز غائب ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ ظالموں نے مجھے بھوکا مارنا چاہا اور ہمارے رب نے ہمیں زندہ رکھنا چاہا. میرے بھائی کھانے پلانے کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے. بہرحال ہوش میں آئے. اب گاؤں والے دیکھتے ہم نے تو بھوکا پیاسا مارا تھا اور یہ پھر ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ تندرست، نہ اس کو بھوک لگ رہی نہ پانی. کہاں سے ملا؟ کہا جن بتوں کو چھوڑ کر کے جس رب پر ایمان لائے اس نے ہمیں پلایا اور کھلایا. اتنا کہنا تھا تو قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ میرے بابا جو مورتیاں یہ کچھ نہیں، سب کا انتظام کون کرتا ہے. آئے پورے گاؤں کے مرد و زن آئے اور کہا اللہ آپ کو رضائے خیر دے، آپ کے صبر نے، استقامت نے ہم سب کے ہدایت کا راستہ بنایا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے یہ دین کی استقامت ہے تو اللہ ایسی برکت دیتا، سب مسلمان ہو گئے. بہرحال یہی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار ان لوگوں میں ہے جو کثیر الروایا ہیں، بہت حدیثیں نقل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے
جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اختصاراً اس کی تشریح اور ترجمہ کریں گے، شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثالوں کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل۔ ضامن سمجھتے ہیں؟ نہیں، ضمانت دینا، گارنٹی، اب سمجھ گئے نا؟ مکان بنانا ہے، بینک میں جائے لون اٹھائے تو کہتا ہے پہلے گارنٹی دو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمانت۔ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، 3 قسم کے بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی ضمانت اللہ نے اور گارنٹی دے رکھی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان تینوں میں شامل کر دے۔ اور کیا گارنٹی دی ہے وہ آگے ذرا سن۔ ان آشا روزقا وکفیا، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کے رزق کا بھی انتظام کرے گا، وکفیا، دنیا کی تمام بلاؤں آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا، کسی اور کی ضرورت اس کو پڑے گی ہی نہیں۔ پہلی چیز اگر زندہ ہے تو، لیکن وَإِن مَاتَ، اگر مر گیا تو ادخل الجنہ یا ادخلہ اللہ الجنہ، اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب کتاب کہاں داخل کر دیا؟ جنت میں۔ وہ 3 آدمی ہیں۔ نمبر 1 میرے بھائیوں، پہلا انسان، آپ نے ارشاد فرمایا پہلا انسان رجل، اور مختلف روایات ہیں، رجل سب سے پہلا انسان کیا ہوگا بیٹے؟ رجل دخل بیتہ بسلام، اللہ اکبر۔ پہلا انسان وہ ہے جو باہر کہیں گیا ہوا ہے، ڈیوٹی پر گیا ہے، کام کرنے کے لیے کسی کام سے کہیں گیا ہوا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو گڈ مارننگ کر کے داخل ہو جاتا ہے، یا گڈ نائٹ یا گڈ ایوننگ۔ ہاں کیا خیال ہے؟ آج مسلمان یہی فخر سمجھتا ہے نا؟ نہیں، رجل دخل بیتہ فسلم علی اہلہ، وہ مرد مومن جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے اہل ویال سے کہتا ہے السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے داخل ہوا۔ رجل دخل بیتہ بسلام یا رجل دخل بیتہ فسلم علی اہلہ، او کما قال علیہ السلام۔ دوستو عادت بنا لو گھر میں داخل ہو تو، لیکن سب سے زیادہ اس پر کنٹرول کرو۔ یہ ایسی بدبخت چیز ہے، خیر بھی ہے لیکن یہ سلام کرنے سے روک دیتی ہے۔ جوتا پہنے جب بھی کار وہیں لگا ہوا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا گئی، گھر میں داخل ہونے کی دعا گئی، کسی نے سلام کیا وہ بھی اللہ اکبر۔ اس پر کنٹرول کر لو، یہ سنت سے کبھی محروم نہ کرے۔ کتنا فائدہ ہے، کیسی ضمانت؟ ایک مثال دیں، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، کتنی بڑی بات، رجل دخل بیتہ بسلام، اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لے لی۔ آگے ذرا دیکھو، بڑی اہم چیز، صحیح مسلم کی حدیث میں نے بتایا، ذکر کیا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر باہر گیا ہے، آپ دکان پہ گئے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں گئے، آپ ڈیوٹی پہ گئے ہیں، باہر جانا پڑتا ہے۔ جب انسان واپس آنے لگتا ہے شام کو، یا ڈیوٹی وغیرہ کر کے دکان بند کر آنے لگتا ہے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطانوں کی ایک ٹیم، ایک گروہ ہوتا ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، ایک امیر، ان کا امیر اپنے چیلو چپاٹو ایک ٹیم لے کر کے اس کے پیچھے لگا۔ کاش مسلمان سلام کی اہمیت پیار پر، کتنی بڑی فضیلت، داخل ہوا، ان عاشا، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو نیکی کی، رزق حلال کی کا انتظام کرے گا،
اور اگر مر گیا تو سیدھے جنت میں داخل. اتنی بڑی گارنٹی. اور کیسے؟ کیوں؟ یہ سلام کی برکت. آپ نے فرمایا ایک شیطان امیر ہے، سردار، اور اس کے ساتھ ایک گروہ. جب آپ آنے لگتے ہیں تو آپ کے پیچھے چلو چلو، اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ بغیر سلام کے داخل ہو جائیں. شیخ یہ حدیث ہے نا، واللہ سلام میں اگر کوتاہی ہوئی تو ذرا سنو کتنی بڑی گارنٹی، بشارت. اللہ فرماتے ہیں آیا اور شیطان کا سردار آگے آگے، چیلے اس کے پیچھے، اور کوشش کرتے رہتے گھر میں داخل ہو جائے اور سلام نہ کر سکے. واقعی موبائل بابا یا کسی اور چیز میں رہ گئے، گھر میں داخل ہو گئے اور سلام نہیں کیا تو شیطان کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ، اللہ نے مبیت کا انتظام، مبیت یعنی رات گزارنے کا انتظام کر دیا. اب شیطان و کمیر اپنی پوری ٹیم لے کے گھر میں داخل ہو گیا. آ گئی بات، انٹری ہو گئی گھر میں. اب بیٹھا ہے، سوچتا ہے داخل تو ہو گئے لیکن کھانا کہاں کھائیں گے. ابلیس کم وقت شیطان بڑا پیسہ نہیں خرچ کرتا جا کر کے ہوٹل پر کھانا. کئی انسان جاتا ہے ہوٹل پر، نہیں، وہ تو چور ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، اب انتظار کرتا ہے کہ یہ لوگ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایسا الجھا دو کہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا بھول جائیں. پہلے شیطان نے کہا آ جاؤ، مبیت رات گزارنے کا موقع مل گیا ہے. اب سوچتا ہے کہ کھانا کھانے لگے تو بغیر بسم اللہ کے، اور اگر واقعی بسم اللہ نہ پڑھا، ادھر سلاد پر ہاتھ ڈالا، ادھر سالن پر ڈالا، ادھر بوٹی پر ڈالا، ادھر روٹی پر ڈالا، ادھر چمچہ اٹھایا، تو ابلیس شیطان کا جو سردار، آ جاؤ، بڑا ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا اور سونے کا. اب آپ میرے بھائیوں بتاؤ، واللہ جس گھر میں ایک شیطان نہیں، شیطان پوری ٹیم کے ساتھ داخل ہو گیا، رات میں بچے کیا سکون سے سوئیں گے؟ کیا میاں بیوی کی رات الفت و محبت میں گزرے گی؟ جب ایک شیطان کی پوری جماعت داخل ہو گئی ہے. ایسا ہی مسلم کی حدیث، شیطانوں کا ایک گروہ، ایک ٹیم اگر گھر میں داخل ہو گئی تو نہ میاں بیوی میں سکون ہوگا، رات بھر لڑیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں، اور نہ اولاد سکون سے رہے گی. شیطان کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام، سونے کا، اور ان کو گمراہ کرنے کا بھی اچھا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کبھی چلتے پھرتے بھول بھی نہ جائیں السلام علیکم دروازے ہی پکڑ لیں کہ کب مت مارکیٹ سے آپ کا پیچھا تھا، گیٹ کھلنے کے پہلے چلا گئے، بڑا کٹر پنتھی مسلمان ہے، پکا سنت کا پیروکار ہے. کیوں؟ اس نے السلام علیکم کہ ساری نو انٹری لگا دی. کوئی بابا کی تعویذ لٹکائیں گے، نو انٹری نہیں لگے گی. اگر لگے کہ پورا قرآن وہاں ٹانگ دیا، ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے، یہاں آیت الکرسی، یہاں تینوں کل، یہاں فلاں فلاں سب کچھ لٹکایا ہوا ہے. پورا قرآن ہے. جب بھی شیطان داخل ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت ہے دوستو. پھر اللہ سے فرماتے اگر وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے آدمی اور شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے انہوں نے بسم اللہ السلام علیکم کر کے داخل کیا تو ابلیس کے شیطان کہتا ہے ارجعوا، واپس جاؤ، اب اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے. چلو ابھی کچھ اور لوگ مل جائے گا، ان کا پیچھا کرو جہاں انتظام ہو جائے. اللہ اکبر. اور اگر میرے بھائیوں آپ نے ایسا کیا، پڑھنا تو بھول گئے، داخل تو ہو گیا، اب شیطان داخل ہے، اب سوچتا ہے کہ کھانے کے وقت اس کو الجھا دو، جو بسم اللہ پڑھے گا تو کھانا حرام. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو، شیطان بھی آتا تو کئی قسم کا. کبھی شیطان انسان کی شکل میں آئے گا، کبھی شیطان ان کے شکل میں آئے گا. کیوں؟ یہ بھی صحیح ہے نا کہ روایت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا دسترخوان پر رکھا گیا، انتظار کریں یہ آئے ہوا انتظار. اتنی میں ایک چھوٹا سا ایک بوڑھا
ایک بوڑھا انسان دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد سیدھے اللہ کے رسول تو انتظار کریں صحابہ کے انتظار کریں صحابہ کرام، اور وہ آنے والا بوڑھا کمر سیدھے ہاتھ پہ ڈالا، اللہ کے رسول نے پکڑ کے ہاتھ زور سے جھٹکا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلو ہو گیا، بس بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سی بچی آئی، اللہ کے رسول کو بچیاں بڑی پیاری تھی، بڑی محبت تھی، میں اچھا سمجھتے تھے۔ وہ آئی بچی، وہ دوڑی ہوئی آئی، اس نے ہاتھ ڈالا تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے زور سے بھگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بظاہر بڑی بد اخلاقی تھی، چلو بوڑھا کئی کرام نہ کیا، چھوٹی بچی آ رہی تھی بیچاری، اس کو بھوکی تھی، لے لیتی تھی، کیا نقصان تھا؟ یہی سوچ رہے ہیں، چیوی گویا ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول آپ کبھی ایسے نہیں کر رہے تھے، بوڑھا بیچارہ آیا بھوکا تھا، 2 کھجور دے دیے ہوتے کھا لیتا، آپ نے اس کو بھگا دیا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا، اور بچے ہی تو اس کو بھی کہا تم لوگ نہیں سمجھے، وہ شیطان تھا، بھوکا تھا، کم وقت، اور وہ کھانا کھانے کے لیے، چونکہ ہم لوگ کھانا تیار تھا، بیٹھے تھے، بسم اللہ نہیں پڑھے تھے، اس لیے وہ دوڑا ہوا آ رہا تھا، لیکن رب نے بتا دیا کہ ہاں شیطان آ رہا ہے، تو میں نے بوڑھے شیطان کو بھگایا ہے۔ اللہ کے رسول جب وہ چلا گیا تو سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیوں سے بڑی محبت ہے، تو اب دوبارہ کم وقت آیا کھانے کے لیے، تو بچی کے شکل میں، بچی نہیں تھی، وہی بھوکا شیطان تھا، بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ تاکہ اب دوبارہ شیطان نہ آ سکے۔ دیکھیں کس قدر شیطان سے بچ جاتے ہیں دوستو۔ تو بہرحال اگر انسان گھس گیا، سلام نہ کیا اور شیطان گھس گیا، تو انتظار کرتا ہے کھانے کے وقت آئے تو بھلا دو اس کو۔ اگر بسم اللہ آپ نے پڑھ کے کھایا تو ابلیس کہتا ہے بہتر یہ بھی چاند سے نکل جاؤ، یہاں تو بھوکے مر جاؤ گے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت؟ ایک چیز ہمیں بات یاد آئی، امام ابن کثیر کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ کہتے تھے دنیا میں ہر دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ موجود ہے، دنیا میں ہر دشمن کے مقابلے کے لیے آپ اسلحہ تیار کر سکتے ہیں، لیکن شیطان ایک ایسی مخلوق ہے کہ آج تک شیطان کے مقابلے کا کوئی اسلحہ دنیا ایجاد کی۔ ذرا سوچیں، یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا دنیا میں ہر دشمن کو ہر انسان اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ تیار کر لیتا ہے، لیکن شیطان اتنا پاورفل ہے کہ دنیا میں کوئی اسلحہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ میزائل، نہ ایٹم بم، نہ کچھ۔ پھر لکھتے ہیں صرف ایک پاور ہے کس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر اتنا پاور ہے اس کلمے کے اندر کہ شیطان کا مقابلہ صرف اسی کلمے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بسم اللہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان مردود کے شر سے مجھے بچائے۔ میرے بھائیوں یہ تو پہلی چیز ہے، اور کتنا فائدہ ہے گھر میں داخل ہونے کا سلام کرتے ہوئے۔ سورۃ نور کی آیت، ایمان والو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ، کیا ہے میرے بھائی؟ آپ نے کبھی سوچا یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر رہے، قرآن کا حکم ہے۔ اے ایمان والو جب گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے داخل ہو تو اپنے اہل و عیال پر سلام کرو، پھر سبحان اللہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کتنی پیاری بات۔ اے لوگو یہ رب سے جو سلام کرتے، رب کا سلام جو کرتے ہو السلام علیکم،
یہ کہاں سے آیا ہے؟ میڈ ان جاپان، میڈ ان انگلینڈ نہیں ہے گڈ مارننگ والا. یہ تمہارا سلام کہاں سے آیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اے لوگو، یہ سلام جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. دنیا میں ایک ہی سلام ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. رام رام شام شان سب جتنے ہیں سب دنیا کے انسانی. ہمارا سلام جو ہے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اگر سلام کر کے داخل ہوگے تو سلامتی ہوگی اور بہت ہی رحمت اور برکت ہوگی. اس سے دعا کرو سلام کر کے داخل ہونے والا بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بلایا، ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے بیٹے، ترمذی وغیرہ کا حدیث، اے بیٹے یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم علی اہلک. اے پیارے بیٹے، جب گھر میں داخل ہونا تو اپنے اہل ویال سے السلام علیکم کرنا. اس سے تمہارے گھر والوں کو اللہ تعالی رحمت و برکت سے مالا مال کر دے گا. ایک چیز تو ہو گئی. پہلی چیز اذا دخلت من دخل بیتا فسلم علیہ، گھر میں داخل ہوا سلام کرتے ہوئے. تو اب فضیلت ایک اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جان کی، مال کی، عزت کی، دین کی، ایمان کی حفاظت کی گارنٹی. اور اگر انتقال کر گیا تو کس کی گارنٹی؟ جنت کی. دوستو سلام کرتے ہوئے ایک چیز اور یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہی مجمع جمع ہوا تھا. ایک صحابی آئے، کہنے کا السلام علیکم. داخل ہوئے نا مجلس میں، السلام علیکم. اللہ سبحانہ وعلیکم السلام عشرہ. پھر دوسرے تھوڑی دیر کے بعد دوسرے آئے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وعلیکم السلام عشرون. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وعلیکم السلام ثلاثون. پہلا آیا السلام علیکم عشرہ، دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ عشرون، تیسرا ہے تو ثلاثون. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سلام تو سب نے کیا لیکن جواب آپ کا تین طرح کا. سلام تو سب کا ایک اور جواب آپ کا تین طرح کا. فرمایا وہ کیا؟ پہلا آیا اس نے کہا السلام علیکم تو ہم نے فرمایا عشرہ. دوسرا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم نے فرمایا عشرون. تیسرا تو آپ نے فرمایا ثلاثون. تو کتنی پیاری بات بیان کی. پہلا آیا تو صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو، اہل مجلس کو ایک چیز کی دعا دی، السلام علیکم، اللہ آپ سب پر سلامت نازل کرے. تو ایک جملہ استعمال کیا تو اللہ نے ایک نیکی کا بدلہ پہلا صرف 10 نیکی پایا. اور جب دوسرا آیا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور اپنی رحمت نازل کرے. تو اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے 2 چیزوں کی دعا کی، سلامتی اور رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیاں دے دی. اور تیسرا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیاں. ہمارے بھائی بیٹھے ہیں باہر نکل رہے، مسلمان ملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسکوٹر پر بیٹھے 2 مسلمان ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جا رہے مسلمان نظر آیا، چلتے چلتے گھر میں بیوی بچوں تک پہنچنے میں ہو سکتا ہے 50 مرتبہ سلام کیا ہو، لیکن ذرا حساب لگاؤ اسکوٹر چلاتے چلاتے گھر مسجد سے گھر پہنچتے ہوئے کتنی نیکیاں اس نے اکٹھا کر لیا. دوستو یہ سلام بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام کی تعلو، اے لوگوں خوب کثرت سے سلام کرو تاکہ دنیا میں تمہیں غلبہ حاصل ہو غیر قوموں پر. ایک سلام ہے اور نتیجہ کیا؟
قوموں پر. کیوں؟ سلام کرو گے، کہا جاتا ہے سلام مفتاح المحبہ ہے. کیا ہے؟ کسی کے دل محبت کرنا ہو تو سلام ایک کنجی ہے، مفتاح. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا مفتاح المحبہ، مفتاح الجنہ، مفتاح المحبہ. اس سے محبت کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ اکبر. اب جب محبت ہوگی تو اتفاق ہوگا، اور اتفاق ہو جائے تو اتفاق سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری ہے. سلام انجام کہے تعالو، تاکہ دنیا پر تم غالب آؤ. بہرحال میرے خیال سے ٹائم میں نے زیادہ لے لیا. دوسری چیز، پہلی چیز ہو گئی من دخل بیتا فسلم علیہ. نمبر 2 کیا ہے شیخ؟ خرج الی المسجد. یہی ہے نا یہاں؟ اللہ اکبر. خرج الی، جو انسان اپنے گھر میں وضو کیا، اللہ اکبر، وضو کیا اچھی طرح سے اور مسجد کی طرف نکلا کہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے. اللہ اکبر. اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جو نکلا، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے اس کو اپنی گارنٹی میں لے لیا. اور اگر سنن ترمذی وغیرہ کو اس حدیث کو سنا دیں تو وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خبردار، جس انسان کو فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں مسجد میں آتے ہوئے دیکھنا، اس کو گالی نہیں دینا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس سے لڑنا نہیں. کیوں؟ اللہ نے اس کو اپنی گارنٹی میں لے لیا ہے. اب ایسے انسان کو تم نے ستایا، تنگ کیا، گالی دیا اور مار پیٹ کیا، جس کو اللہ نے اپنی گارنٹی میں دے رکھا ہے، تو تمہاری جنگ ڈائریکٹ کس سے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر. اللہ کے سلم. دوسرا انسان ہے مسجد میں چلا. دعا کرو مسجد کا آباد کرنے والا بنائے. دوستو تھوڑے سے دور سے آئے لیکن آئے مسجد میں. اللہ اکبر. شاید میں نے کبھی حدیث سنائی ہو ایک مسجد میں آنے کی، اور آنے کی کتنی فضیلت ہے، اس کو شاید پتہ نہیں کبھی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. اور جو لوگ ترغیب و ترہیب کے درس میں جڑے ہوئے آن لائن جو درس ہوتا اس میں شاید سنے ہو. ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، ہم کو اور آپ کو بھی اللہ توفیق دے. کہا جاتا ہے من اقصل مدینہ، مدینے میں سب سے دور فاصلے سے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، کہ مسجد نبوی میں. صحابہ کہتے ہیں من اقصل مدینہ، یعنی ان سے زیادہ دور گھر کسی کا تھا ہی نہیں. اقصل مدینہ یعنی شہر کا بالکل آخری حصہ. اور آتے تھے، غریب آدمی تھے، پیدل آتے تھے اور جوتے اور چپل خریدنے کی طاقت نہیں تھی سب سے. لیکن 5 وقت میں سے کوئی ایک نماز شک نہیں چھوڑتا، ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے. آتے اتنی دور سے تھے. اور آپ حضرات جانتے ہیں مدینہ طیبہ کہا جاتا سانپ اور بچھو زہریلے جانور کا شہر. سنا ہوگا. ہم جب سے پڑھنے کے لیے گئے مدینہ تو کبھی ہر ہفتے میں ایک دن دستور بنا رکھا تھا کہ جامعہ سے نکلیں اور حرم سے پیدل جاتے تھے. کہاں؟ قبا. چونکہ اللہ رسول ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے. چلو سنت اور تو کبھی جو فٹ پاتھ جو بنا ہوا ہے نا، نکلیں تو کنارے جو پتھر رہتا کبھی اس میں سانپ نظر آتے تھے اور بڑے زہریلے سانپ. اسی لیے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں سانپ اور بچھو والا شہر ہے، میں اندھا ہوں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اور ڈنڈا پکڑ کر کے لانے والا کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، تو کیا میں اپنے گھر میں پڑھوں؟ کیا کہا اللہ رسول دیکھیں یہاں وہ زہریلے جانوروں کا شہر راستہ. اتنے دور سے آتے تھے ننگے پیر، سردی میں زمین ٹھنڈی مدینے کی، جتنا آپ جنوب شمال کی طرف جاؤ اتنی ہی ٹھنڈی، ننگے پیر، بارش میں کیچڑ، اور سردی میں گرمی میں، ہر موسم میں بیچارہ غریب ننگے پیر آتا تھا. دیکھیں شوق و جذبہ اس حدیث کے مطابق سن رکھا ہے کہ اللہ کا ثواب دیتا ہے. پیدل آتے
ایک دن کچھ لوگوں کے دل میں رحم آیا کہ یار اتنی دور سے آتا ہے، ذرا اس کو منع کر دیا جائے، بلا کر کے سمجھایا جائے. اکٹھا ہو گئے 2-3 صحابی. اللہ کے بندے کہاں سے آتا ہے؟ بہت اتنے دور سے آتا ہوں. ارے وہیں کہیں نماز پڑھ لیا کرو، اتنے دور سے آتا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرا پیر جل جاتا ہے، ٹھنڈی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بارش میں سانپ اور بچھو کا ڈر ہے، اور ننگے پیر تیرے پاس جوتا پہننے کا ذریعہ نہیں، کمال نہیں ہے، تو وہیں گھر میں پڑھ لیا کر. کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم یہی مسجد ہی میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد نبوی میں. چھڑک دیا سب لوگوں نے سوچا کہ اچھا ایسا کرو، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں خرید کر کے اس کو ایک کچر کچھ سواری دے دیتے ہیں، بیچارہ آ جایا کرے گا. نہیں ہم کو سواری، ہمیں آپ کی سواری بھی نہیں لینی. سب کی بات ٹھکرا دی. تو آخر میں لوگوں نے سوچا کہ اس کو سید القراء ابی بن کعب کے حوالے کرو، وہ سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا. یہ ہم لوگوں کی بات تو نہیں مان رہا ہے. سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے. بیٹے کہاں سے آتے ہو؟ میں وہاں سے آتا ہوں. کیسے؟ پیدل آتا ہوں. اللہ کے بندے سردی ہے، گرمی میں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیوں آتا ہے؟ وہیں پڑھ لیا کر، تجھے مجبوری ہے. کہا اللہ کی قسم میں یہیں آ کے پڑھوں گا. اللہ اکبر، ذرا سوچو، یہیں آ کے پڑھوں گا. چلو بھائی، وہ بھی چھوڑ دیا. اچھا ہم لوگ گھوڑا خچر خرید دیتے ہیں. کہا نہیں الحمدللہ کوئی بات نہیں، میں پیدل آ جاتا، ٹانگیں ابھی ماشاءاللہ مضبوط ہے، آ جاتا ہوں. بڑھاپے میں تو چاہیے ہی سواری، لیکن ابھی نہیں چاہیے، لیکن آؤں گا میں وہیں سے. اتنے مسجد تو لوگوں نے بہت، پھر ایک بڑے صحابی کے پاس بھیجا. وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو لوگ سوچتے ہیں کہ میں وہیں نماز پڑھ لوں، جہاں نہ آیا کروں. تو بڑے صحابی کے پاس بھیجا. تو انہوں نے کہا، اس اللہ کے بندے نے پہلے دونوں کو جو جواب دیا تھا اس سے ٹیڑھا جواب ان کو دیا. کہا کہ وہیں پڑھ لیا کر. کہا سنو، یہ اللہ کے رسول کا مکان ہے نا؟ کہا ہاں. کہا اس کے بازو والا اگر گھر کوئی ہم کو دے کہ تم اچھا سواری پہ نہیں، اس گھر میں آ جاؤ، رہو، اور اگلا قدم اٹھاؤ گے تو مسجد میں آ گئی. کہا کہ سنو، اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کے رسول کے بازو والا کمرہ بھی مل جائے، کوئی فری میں دے تو میں نہیں کیا آباد ہوگا، میں وہیں سے آؤں گا. اب یہ بڑی گستاخی تھی بدائی. ارے کیا تھا بڑا گستاخ، ساری دنیا نبی کا تقرب چاہتی ہے اور یہ کمبخت وہاں بھی نہیں آنا چاہتا. بڑے غصے میں آئے اور یہ گستاخی تھی. لوگوں نے جا کر کے نبی علیہ السلام سے شکایت کر دیا. یا رسول اللہ تو بہت بدبخت انسان ہے. اتنا سمجھایا گیا. اب تو بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کا پڑوس بھی وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بازو میں آئے. اور کتنی اچھی چیز ہے، اگلا قدم اٹھائے مسجد میں، وہ کہتا میں وہیں سے آؤں گا. شکایت کی لوگوں نے. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا. کہا کہ بھائی تم کیوں ضد کرتے ہو؟ کہا کہ کیا ضد؟ لوگ تم کو سواری دینا چاہتے، سواری نہیں لینا چاہتے. تم کو پڑوس میں یہاں کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو اگر نبی کے بازو والا مکان کوئی ہم کو دے تو وہاں بھی نہیں آؤں، ہم وہیں سے آئیں گے. کیا وجہ ہے اتنی لوگ چھوڑ کی تھی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیں. واللہ ذرا سوچیں، اس حدیث کے مطابق من خرج الى المسجد فهو ضامن اللہ عز وجل. جو انسان مسجد کی طرف چل کر کے آیا، اللہ تعالیٰ نے سماعت لے رکھی، دین کی، ایمان کی، اولاد کی حفاظت کی، اور اگر مر گیا تو سیدھے جنت کی. اتنی بڑی بشارت. کہا یا رسول اللہ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ کہا کون سا نقصان ہوگا تیرا؟ تکبیر تحریمہ ہر وقت مل جائے گی، گھر میں بیٹھا آرام کر، اگلا قدم نکالے تکبیر پر اقامت سننے کے بعد بھی تو پہنچ جائے گا. کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ کیوں نقصان کروں؟ کہا نقصان کیا ہوگا؟ اذان کو وقت ہو گیا. کہا کہ نقصان، آپ نے فرمایا نقصان کیسے ہوگا؟ کہا آپ بتائیں. آپ ہی نے اپنی زبان مبارک سے کہا من اسبغ الوضوء، جو اچھی طرح سے وضو کیا، اچھی طرح سے، اور مسجد میں چل کر کے آیا پیدل، تو ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، اور ایک درجہ جنت میں
बुलंद। अब आप बताएं, ये बैठे हैं, ये आए ज्यादा 10 कदम आना और 10 कदम जाना। आप घर से निकले, 1 कदम मुबारक अंदर और 1 कदम मुबारक मस्जिद में। ये आते हैं 1100 कदम चल करके, कितने सोने की पाए। मैं आता हूं शहर के सबसे आखिरी किनारे की, अगर 1000 कदम में चल करके आता हूं तो 1 कदम पर 1 नेकी, 1 गुनाह माफ, जन्नत का 1 दर्जा। अब आप बताएं, मैं इतनी फजीलत क्यों छोड़ दूं यहां करीब में आकर के? मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया। अब हाँ बताएं, मेरा नुकसान है कि फायदा है? नहीं भाई, तुम्हारा तो फायदा है। या रसूलल्लाह, आपने फरमाया कि आदमी जब वदू करके नमाज पढ़ने की नियत से मस्जिद में आता है, आना, मस्जिद में बैठ के इंतजार करना और जाना। अगर 1 घंटा टाइम लगा तो पूरा 1 घंटा अल्लाह ताला उसको नमाज पढ़ने का सवाब देते हैं। अब आप बताएं, हमसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? मैं अगर आया, 1 घंटा चल करके आया, आधा घंटा बैठ के इंतजार किया और 1 घंटा जाने का लगाया, 2.5 घंटा हमें हर वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है, तो 15 मिनट वाला सवाब मैं क्यों हासिल करूं? ऐसी बातें बयान की नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ठीक है, तू समझ गए, तेरी नियत बड़ी अच्छी है। सवाल ये कि जरा सोचो, एक इंसान मस्जिद में आने जाने की फजीलत जो है उसको हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देता है और कोशिश करता है कि मैं 10 मिनट आना 10 मिनट जाना, इसमें कदम छोटे होंगे, वक्त कम मिलेगा, सवाब कम मिलेगा, तो मैं इतनी दूर से आता हूं। अगर मैं 500 कदम चल के आता हूं, 1000 कदम करके चल करके आता हूं, और 1 घंटा हमको आने का, एक जाने का, यहाँ आधे घंटे, तो हमसे ज्यादा सवाब कौन हासिल कर सकता है पूरे नमाजियों में? नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, फरमाया कि ठीक है, तो तुम सवाब हासिल करते रहो। मेरे भाइयों, सर बताना चाहता था कि इंसान अगर नमाज के लिए वजू किया, अच्छी तरह से मस्जिद की तरफ आया नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में आने वाला इंसान जो नमाज की नियत से आ रहा है, उसके मुताबिक अल्लाह ने फरमाया, इन आशा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आशा रूदी का व कुफिया, अल्लाह उसको रिस्क से भी माला माल करते रहेंगे और साथ ही साथ अल्लाह ताला उसको कुफिया, हर चीज में अल्लाह ताला उसका इंतजाम करेगा। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, ये शौक और जज्बा हमारे दिल में पैदा हो जाए। और मोइन माता अगर मर गया तो जन्नत में दाखिल होगा। दुआ करो दोस्तों, मस्जिद में आने जाना वाला बनाए। और फिर एक चीज और बताएं मेरे भाइयों, हमें हदीस याद आई, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ रवायतों से मसादिर से नकल करके सहीहा में नकल किया। कभी मौका होगा तफसील के साथ तो शेख सुनाएंगे इंशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान अगर बराबर मस्जिद में आता है, समझ गए ना, मस्जिद में नमाज के लिए आता है, तो फहुवा ज़ाइरुल्लाह, वो किसका मेहमान है? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मस्जिद में आने वाला किसका मेहमान? फहुवा ज़ाइरुल्लाह अलल मज़ूर, और जिसकी ज़ियारत की जाए उस पर वाजिब है कि ज़ियारत करने वाले को की तकरीम और इज्जत करे। हदीस का मतलब क्या हुआ? एक इंसान मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद में आता है, मस्जिद से जुड़ा हुआ है, तो मस्जिद में आना किसका मेहमान है? अल्लाह का। और अल्लाह के फरमाया, जो किसी की ज़ियारत के लिए जाए तो ज़ियारत के लिए जिसके घर गए हैं उस पर वाजिब है कि ज़ियारत करने वाले की
تکریم کریں. اگر مسجد میں ہم اللہ کی زیارت کریں, اللہ کے گھر کی, تو اللہ نے بھی اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ میں بھی اس بندے کی عزت کروں گا جو میری زیارت کے لیے آجا, ہم بھی اس کا اچھا بدلہ عطا کریں گے. اور اس سے بڑی نعمت میرے بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں مسجد میں آنا جانا تو کتنی بڑی بشارت ہے. علامہ البانی اس حدیث کو بھی مسند وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں صحیحہ کے اندر. کتنی بڑی چیز ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو مسجد سے جڑے رہو. نجات کا, کامیابی کا, فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑنا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان للمساجد اوتادا, اے لوگوں مسجد کے کچھ ستون ہیں. اللہ اکبر, یہ اللہ کا گھر ہے. اتنا بڑا جو اللہ بدلہ دے رہے ہیں کہ وہ اگر زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتا ہے, اور اگر مر گیا تو اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. کیوں؟ آپ کہاں کس کے گھر سے جڑے ہیں؟ اللہ کے گھر سے. اللہ کے مہمان ہیں. ان للمساجد اوتادا, اے لوگوں مسجد کے کچھ ستون ہیں. کیا ہیں؟ وتد. وتد اصل میں کہتے ہیں, ستون کو تو نہیں کہتے لیکن یہاں ستون مراد ہے. وتد کہتے ہیں پلر, کھوٹا گاڑنا سمجھتے ہیں نا, جانور باندھنے کے لیے کھوٹا گاڑنا, وہ کچھ نہیں تو کھوٹا. چلو اللہ تو. اور کبھی ہوتا تھا پرانے زمانے میں جب تک ہینگر نہیں تھا, آدمی مکان بنواتا تھا تو دیواروں میں کچھ لکڑی کا, لوہے کا ایک میخ گاڑ دیتا تھا تاکہ اس پر سامان لٹکایا جائے. بلکہ چھتوں میں بھی لٹکا دیتے, پتہ نہیں یہاں تھا کہ نہیں, ہمارے چھتوں میں بھی لٹکا دیتے جہاں سے پنکھا لٹکا جاتا ہے تو وہاں گھی وغیرہ ٹانگ دیتے تاکہ بلی جو ہے کبھی کامیاب نہ ہو, کوئی جانور نہ پہنچے. اس کو کہا جاتا ہے وتد. آپ نے فرمایا مراد ستون. ان للمساجد اوتادا, اے لوگوں مسجدوں کے کچھ ستون ہیں. مسجدوں کے کچھ ستون ہیں. پلر, کیا کہیں پلر کہیں, اب سمجھ گئے پلر. مسجدوں کے کچھ بڑے بڑے پلر ہیں. وجلساؤہم الملائکہ, اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے, ان کے ساتھی, ان کے دوست فرشتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی مسجد میں آنا جانا. والملائکۃ جلساؤہم, اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے, ان کے دوست و ساتھی کون ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ہیں, آپ بیٹھے ہیں, وہ ماشاءاللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب ساتھی ہیں, لیکن اس سے بڑے ساتھی فرشتے ہیں چاروں طرف دیکھے رہے. اب ذرا آگے سنو, اگر ایک دن بیچارہ مسجد میں نہ آیا, جو اللہ کے گھر میں جڑا ہوا ہے, ایک دن مسجد میں نہ آیا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دن نہ آیا تو والملائکۃ جلساؤہم, جو چاروں طرف سے گھیر کر کے رحمت کے فرشتے بیٹھتے تھے, تبشبش لہم الملائکہ, اب فرشتے رحمت کے اپنے ساتھی کو ڈھونڈنے میں پریشان رہتے. اللہ اکبر. میرے بھائیو دیکھا, آپ اگر مسجد میں آ رہے ہیں ایک دن غائب ہو جائیں تو اللہ اکبر. والملائکۃ جلساؤہم, آپ کے چاروں طرف جو رحمت کے فرشتے بیٹھتے تھے, دعا کرتے تھے رحمت کی, صحت کی, تندرستی کی, ایک دن غائب ہو جائے, تبشبش لہم الملائکہ, فرشتے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, ہائے میرا ساتھی کہاں چلا گیا, 2 دن انتظار کیا کچھ نہیں. آخر میں تو فرشتے سیدھے رب کے پاس جاتے ہیں. کہاں گئے؟ رب کے پاس. اللہ, وہ میرا ایک ساتھی تھا. پلر کا مطلب یعنی اتنی پابندی سے آتا ہے بیچارہ, مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, تسبیح پڑھے گا, تحلیل کرے گا, توبہ استغفار کرے گا, اس کو یہ ٹینشن نہیں کہ جماعت جو ہے 3 منٹ تاخیر کیوں ہو رہی, مسجد میں ہنگامہ نہیں کرتا, مسجد میں رحمت سمجھتا ہے کہ ابھی دیر تک بیٹھے رہے گا, موقع ملا ہے. جب مؤذن آئے گا, مؤذن کو موقع تکبیر کرے گا, ہم کیوں اس ٹینشن لے کے بھی جماعت نہیں کری, مسجد میں بیٹھنا نصیب ہے, رحمت ہے. والملائکۃ جلساؤہم, اب فرشتے جب دیکھے میرا ساتھی نہیں ہے, رحمت کے فرشتے, تو سیدھے جاتے ہیں رب کے پاس.
اللہ تعالیٰ وہ ایک بندہ آتا تھا برابر مسجد میں آتا تھا اور ہم چاروں طرف سے فرشتے گھیر کر کے ہمارا دوست تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں بیچارہ چلا گیا۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزرے، میرا دوست نظر نہیں آ رہا ہے، میرا ساتھی ہم نشی کا ترجمہ دوستی کے گھر سے ہم نشی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں وہ بیمار ہے اور فلاں جگہ بستر پر ہے۔ ان مرضو، اگر وہ بیمار ہے، اللہ نے فرمایا فلاں ہاسپٹل میں ہے، فلاں جگہ گھر میں ہے، تو یعودونہ، وہ رحمت کے پرانے ساتھی اپنے دوست کی عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے مسجد سے جڑنے والوں کا مقام۔ ان خرجا الی المسجد، اگر نماز کی نیت سے، ایک عبادت کی نیت سے مسجد کے طرف جو نکلتا ہے اس کو اللہ نے اپنی گارنٹی دے رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ بیمار ہے، عیادت کے لیے گئے۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر اللہ نے فرمایا بھائی میرے فرشتوں وہ تو کاروباری آدمی تھا، ہم نے وہ بیچارہ کلکتہ چلا گیا ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہاں سے سب سے لمبا ٹور جو ہے مدراس سے کیا ہوگا، وہ کلکتہ چلا گیا ہے، یا فلاں جگہ ایران ایران نہیں منحوس کہاں پہنچ گیا ہے، وہ پہنچ گیا ہے فلاں جگہ امریکہ کے آخری کنارے پر۔ اللہ اکبر، اللہ صرف فرماتے فرشتے ڈھونڈتے ہوئے وہاں چلے جاتے ہیں اور جا کے کیا کرتے ہیں، اعانوہم، جس کام میں گیا ہے وہ فرشتے وہاں اس کی مدد کر کے کام جلدی کروا دیتے۔ اللہ اکبر، والملائکۃ جلساؤہم، یہ ہے میرے بھائیوں مسجد میں آنا۔ پھر بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ مسجد میں جو نکلا دوسرا آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں آنے جانے والا عبادت، درس و تدریس، اعتکاف، جہاں مسجد میں بیٹھا تو رحمت کی فرشتے اس کے ساتھی ہو گئے اور اللہ نے گارنٹی بھی دے لی۔ نمبر 3 اور آخری چیز، اور جو ٹائم ہمیں بتایا گا تو ابھی تک میں پورا ہو چکا ہے، 2-3 منٹ باقی ہیں۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یاد رکھنے کی۔ نمبر 3، ورجل خرج فی سبیل اللہ، ورجل خرج فی سبیل اللہ، اور وہ انسان جو فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ نہیں سمجھے، باقی فی سبیل اللہ وہ نہیں جو دنیا نے بنا رکھا ہے، صدق کی دل سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو انسان اپنے گھر سے نکلا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو اللہ سے فرماتے ہیں فَهُوَ ضَامِنٌ، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالی، پھر وہی بات، وَإِنْ عَاشَ، اگر زندہ ہے، زندہ واپس آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی ضمانت دے رکھی ہے، خفیہ ورودی کے، کیا اللہ اس کے رزق حلال کا انتظام کرے گا۔ رزق حلال، رزق عام ہے، مال بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، اچھی نوکری ہے، اللہ وہ بھی کرے گا۔ اور اگر وہ شہید کر دیا گیا، اگر وہ وفات پا گیا تو ادخلہ اللہ الجنہ، یہ تیسرا انسان ہے۔ یہاں ایک چیز اور بتا دیں دوستو، جہاد جو ہے ایک عام سا لفظ ہے، اور عام طور پر دیکھیں گے جہاد 2 طرح کا ہے، 2 طرح، کتنا؟ 2۔ ایک جہاد وہ ہے جس سے انسان کے جان کی، مال کی، جائیداد کی پراپرٹی اور اسلامی ملک اپنے آپ کو باہر کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، یعنی دکان ہے، کاروبار ہے، زمین، کسی ملک کی حفاظت کے لیے اگر کوئی باہر کا دشمن آنا چاہے تو اپنی زمین، اپنے حدود، جان اور مال کی حفاظت کے لیے
جہاد میں نکلا، اس کو کہا جاتا ہے ایک جہاد. اور ایک جہاد اور ہے دین کی حفاظت. کس کی حفاظت؟ دین کی. دنیا کی کوئی فوج آپ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتی. دین کی حفاظت علماء کے ذریعے ہوتی ہے. اسی لیے علم حاصل کرنا بھی اور علم سے لوگوں کو عقیدے وغیرہ کی اصلاح کرنا، اس کو بھی بہت بڑا جہاد. اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے ایک ساتھ کیا ہے. کیوں شیخ؟ کتنے ساتھ؟ کوئی آیت پڑھ کے سنائے گا؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. پڑھو. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایک ہی وقت میں اللہ نے دونوں جہاد کا تذکرہ کیا ہے. ایک جہاد ہے فوج کے ذریعے جو ملک کے باشندوں کی جان، مال، جائیداد، پراپرٹی، زمین اور حدود کی حفاظت کرتی ہے. ایک مجاہد تو ہے جو فوج کام کرتی. کیا کرتی ہے آج کے زمانے میں؟ فوج. اور ایک جہاد وہ ہے جو لوگوں کے دین اور عقیدے کی حفاظت کرتی ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے علماء. کن کو کیا کہا جاتا ہے؟ علماء. اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر میں یاد دہانی کراؤں گا کہ یہ دین کا سیکھنا یعنی جہاد دو طرح کا ہے. ایک ہے حدود اور لوگوں کے جان اور مال کی اور ملک کی حدود کی حفاظت کرنا. اس کے لیے آج فوج تیار کی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. اور ایک ہے دین، لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کے دین، مساجد اور مدارس کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت. ایک اس کا کام ہوتا ہے. اس کو بھی جہاد اللہ نے قرار دیا. دونوں جہادوں کو تذکرہ ایک آیت میں کیا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت. جو علماء کا کام ہے، کیا مطلب؟ دین سیکھنا اور دین سکھانا. نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا جو انسان دین سیکھنے کے لیے نکلا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ترمذی کی حدیث. وہ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر اجر و جو سرحد پر اجر و ثواب پا رہا ہے، وہی دین سیکھنے والا ایک جگہ بیٹھ کر کے دین سیکھنے کا اجر و ثواب پا رہا ہے. آگے ذرا بڑھو. حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ لوٹ آئے. کیا؟ جب تک. کون؟ دین سیکھنے والا جو گھر سے نکلا دین سیکھنے کے لیے، نیت دین سیکھے تاکہ لوٹ کر کے آئے دین سکھائیں. کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آیا تب تک کس کا ثواب ہے؟ مجاہد کا. اور شراح کہتے ہیں یہ ثواب مجاہد کے برابر کب تک ہے؟ جب تک واپس نہ آ جائے. واپس آ جائے. اور واپس آیا کب آئے گا؟ عالم بن کر کے گیا تھا، طالب علم بن کر کے اب طلبہ کو دین سکھانے والا آیا تو کہتے ہیں اب اس کا ثواب جو پہلا مجاہد تھا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. حتی للغایہ، یعنی میدان جنگ میں جہاد کرنے والے کے برابر ایک طالب علم کو ثواب ملتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ طالب علم ہے. اور جب پلٹ کر کے آیا عالم بن کر کے اور لوگوں کو تعلیم دینے لگا تو گویا کہ اس کا ثواب مجاہد سے بڑھ گیا. اور کبھی موقع مل جائے تو پیارے نبی کو اس حدیث کو دیکھنا. اللہ اکبر، جس کو طبرانی وغیرہ روایت کیا اور امام منذری رحمت اللہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا، علامہ البانی نے اس کو صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلم الناس الخیر. اللہ اکبر. اے لوگو، معلم الناس الخیر. ایک تو عالم طالب ہے، طالب کے لیے فرشتے پرورشاں دیتے ہیں، اور ایک ہے معلم. جب انسان عالم بن کر کے آیا
اور لوگوں کو دین سکھلانے لگتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ رب العالمین آسمان سے لے کر کے سمندر کے تہہ تک جتنی مخلوقات ہیں سب کی ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ 24 گھنٹے اس معلم خیر کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے مسجد میں آنے جانے کے بڑا جہاد پر چل رہی تھی۔ اگر سنن ابن ماجہ المقدمے کی روایت بہت سارے اہل علم نے نقل کیا، آپ نے ارشاد فرمایا من اتا فی مسجدی ھذا، صبح شام رات کو اگر کوئی میرے اس مسجد میں آیا، اور مسجد میں آیا نماز پڑھنے کا مقصد تو ہی ہے، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، مسجد میں آیا ہمارے اس لیے آیا کہ نماز پڑھے اور بیٹھ کر کے دین سیکھے یا لوگوں کو دین سکھلائے۔ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ میرے خیال سے باتیں لمبی ہو گئی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا، 2-4 منٹ زیادہ ہوگا۔ میرے بھائی یہ حدیث تھی، اللہ رسول فرمایا ثلاثة كلهم ضامن اور اللہ عز وجل، 3 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گارنٹی میں لے رکھا ہے۔ نمبر 1 رجل دخل بیتہ بسلام، گھر میں داخل ہوا تو سلام کر کے۔ نمبر 2 انسان من خرج الی مسجد، اور نمبر 3 فہو المجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کا جو دونوں میں نے ہمارا بتایا، میرے خیال سے شیخ بھی اس سے اتفاق کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور تو اس طرح سے ہوگا، اسی پر ہم نے یہ حدیث ختم کی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم لوگوں کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محترم کا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی انمول باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی علم صحت میں برکت عطا فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح میں مرکز ابن القیم IRGC کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ علمی مجلس منعقد کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی مجالس منعقد ہوتے رہیں گے۔ آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ جو دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ آئندہ بھی جب بھی ایسے مواقع آتے رہیں آپ تشریف لاتے رہیں تاکہ یہ مرکز قائم و دائم رہے اور دین کی اشاعت چلتی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کی مزید ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ اور راہیں کھول دے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔